محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل۔ اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں معانقے سے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل عرض کریں گے۔ معانقہ کہتے ہیں گردن سے گردن ملانا، یہ عانقہ سے مشتق ہے، گردن سے گردن ملانا، جس کو اردو میں گلے ملنا کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں معمولی سی رنجشیں ہو جاتی ہیں، لیکن سامنے والا پہل کر کے اس کو جب گلے لگا لیتا ہے تو اس کے دل کی بھی رنجشیں پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے، اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے، اور ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے لوگوں کے درمیان۔ مصافحہ سلام کا تتمہ اور تکملہ ہے، لیکن معانقہ الگ چیز ہے۔ جس طرح مصافحے کا تعلق سلام سے بتایا گیا ہے، اس طرح معانقے کا تعلق سلام سے نہیں ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ معانقہ کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، محبتیں وجود میں آتی ہیں، نفرتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اچھا عمل بھی ہے۔ اب ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، سب سے پہلے مصافحہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے معانقہ کس نے کیا؟ مصافحہ کے سلسلے میں تو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب اہل یمن حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ، یہ اہل یمن وہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصافحہ کیا، یعنی یہ لوگ کثرت سے مصافحہ کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ لوگ مصافحہ میں پہل کرنے والے ہیں۔ معانقہ کس نے کیا سب سے پہلے؟ معانقہ سب سے پہلے کنز العمال کی روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوات والسلام نے سب سے پہلے معانقہ کیا۔ اس سے پہلے لوگ جب کسی کو بڑا سمجھتے تو اس کے سامنے سجدہ کر دیتے تھے، اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، کسی کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کو تعظیم و تکریم کا نام دیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گلے سے گلے لگا کر بتلایا، یہ بھی محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسروں کے سامنے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے آگے سجدہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال سب سے پہلے معانقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب معانقہ، گلے ملنا، اس سلسلے میں بعض لوگوں کا یہ بھی گمان ہے کہ یہ چیز
صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات جاننا چاہیے کہ معانقہ مکروہ اس وقت ہوتا ہے جب جس سے ملاقات کر رہا ہے، جس سے معانقہ کر رہا ہے، جس سے گلے مل رہا ہے، اگر معانقہ کرتے وقت غلط خواہش اس کے دل کے اندر پیدا ہو گئی، شہوت کے ساتھ، نفسانی خواہش کے ساتھ اس سے معانقہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معانقہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے ان کو سلام کر دیا، سلام کرنے کے بعد میں نے ان سے مصافحہ بھی کر لیا، معانقہ کرنا ضروری ہے، ضروری سمجھ رہا ہے معانقہ کرنے کو، سلام کا ایک حصہ سمجھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی درست نہیں ہے، سلام کا حصہ نہیں ہے معانقہ، معانقہ بالکل الگ چیز ہے۔ ضروری سمجھنا سلام کے حصے سے معانقے کو، اس بات کو ختم کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ معانقہ ضروری نہیں ہے، ورنہ معانقہ کرنا اچھی چیز ہے لیکن یہ سلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نفسانی شہوت کے پیدا ہونے کا شائبہ ہے، ایک تو ہے نفسانی خواہش کے ساتھ ملنا، دوسرا ہے کہ اب نفسانی خواہش دل میں نہیں ہے لیکن اس سے ملاقات کریں گے تو ایسی صورت میں خواہشات بھڑک پڑیں گے، اس لیے معانقہ کرنے سے ایسی حالت میں بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح بدن پر کپڑا نہیں ہے، اوپر کے حصے میں کپڑا نہیں ہے، مثال کے طور پہ جس سے معانقہ کر رہا ہے اس کے بدن پر بھی کپڑا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جذبات کے بھڑک پڑنے کا اندیشہ ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معانقہ کرنا بالکل جائز ہے، یہ اچھا عمل ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی ہے، اور یہ چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ کراہت جن چیزوں سے آتی ہے اس کو ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان چیزوں کے اندر کراہت آتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی کراہت نہیں ہے۔ معانقہ اظہار محبت کی ایک علامت ہے۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافی دنوں کے بعد کسی سے ملاقات ہوتی ہے، مثال کے طور پر مہینے 2 مہینے ہو گئے، اب اس کو دیکھ کر آدمی کے دل کے اندر الفت اور محبت بھڑک پڑتی ہے، ارے بھائی آپ سے ملاقات ہوئی اتنے دن ہو گئے، تو لہٰذا اسی صورت میں آدمی اس سے معانقہ کرتا ہے، بالکل جائز ہے۔ اور بسا اوقات آدمی غم میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی گلے لگا کر تسلی دی جاتی ہے۔ معانقہ کسی خاص موقع کے لیے ثابت نہیں ہے، مثال کے طور پر خوشی کے وقت معانقہ کیا جائے گا، خوشی کے مواقع کے علاوہ معانقہ نہیں کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف سفر سے واپس آنے کے وقت معانقہ کیا جائے گا، سفر میں نہیں جا رہے ہیں یا سفر سے واپس نہیں آئے ہیں تو ایسی صورت میں معانقہ نہیں کیا جا سکتا، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ معانقہ سفر کی حالت میں بھی، حضر کی حالت میں بھی، کافی دنوں کے بعد ملاقات کی حالت میں بھی، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اظہار محبت کی علامت ہے۔ جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک صحابی سفر سے واپس آئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مارے خوشی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے چمٹا لیا۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن کے اوپر کی چادر گر گئی تھی، بدن کے اوپر کی چادر نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چمٹا لیا اور ان کو چوما۔
ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر سے واپس ہوتے وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معانقہ فرمایا ہے۔ تو یہیں سے اس کا ثبوت ملتا ہے اگر کوئی شخص سفر سے واپس ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس سے معانقہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر کپڑے نہیں تھے کا مطلب یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مارے خوشی کے ان سے ملاقات کرنے لگ گئے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کے حصے کی چادر نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کو چومنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو اس سے معانقہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اور ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ کو چلے گئے تھے ہجرت کر کے، جب وہ واپس آئے حبشہ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چمٹا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے معانقہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جعفر کے آنے کی خوشی ہے یا فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یعنی اتفاق سے جس دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اسی دن خیبر فتح ہوا تھا۔ تو کسی سفر سے واپس آتے وقت معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ فرمایا، یہ سفر سے واپسی کے وقت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص سفر سے واپس نہیں ہو رہا ہے، حضر میں ہی ہے، اپنے علاقے میں رہ رہا ہے، تو اس سے بھی معانقہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی بتلائیں گے کہ حضرت ایوب ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بنو عنزہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے تھے؟ تو جب یہ بات حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فرمایا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک واقعہ بھی ان کو سنایا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر پر نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا تھا اور میں گھر پر نہیں تھا۔ تو جب میں گھر پر آیا تو مجھے اطلاع دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ تو اب مجال کس کی ہے کہ سرکار نے یاد فرمایا ہو اور وہ اپنے گھر پر رہے؟ فوراً میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوہ افروز تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا، اور سرکار کا یہ گلے لگانا بہت خوب تھا اور خوب تھا، یعنی مجھے بڑا مزہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے گلے لگایا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے گلے سے لگا لیں، کیا اس کو سرور محسوس نہیں ہوگا؟ ضرور محسوس ہوگا۔ تو اس سے ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضر کی حالت میں بھی اگر کوئی شخص آیا ہے تو اس سے بھی معانقہ جائز ہے، اس سے بھی معانقہ کیا جا سکتا ہے۔ صرف سفر کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے یا حضر کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے، بلکہ معانقہ کسی بھی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک چیز یہ بات بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں
ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا، معانقہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ 1 مرتبہ کرنا چاہیے یا 3 مرتبہ کرنا چاہیے جیسا کہ رواج ہے؟ بہتر یہ ہے، علماء نے فرمایا ہے 1 مرتبہ معانقہ کر لینے پر اکتفا کر لینا چاہیے، 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معانقہ جو ہوتا ہے دل سے دل ملانا ہے، وہ 1 مرتبہ مل گیا کافی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 1 ہی مرتبہ معانقہ کیا جائے، 1 مرتبہ سے زیادہ نہ کیا جائے، یہی زیادہ مناسب ہے۔ اسی چیز کو لکھا ہے اہمیت سلام و ملاقات کے اندر۔ اسی طریقے سے معانقہ کا صحیح مفہوم کیا ہے، یعنی معانقہ کس طرح کرنا چاہیے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، صحیح انداز کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ معانقے کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک چیز تو ہے کہ آدمی گلے سے گلا ملائے، گردن سے گردن ملانا، دوسری چیز ہے سینے سے سینہ ملانا، تیسری چیز ہے پورے بدن کو پیٹ کے ساتھ پورے سامنے کے حصے کو سامنے والے حصے کے ساتھ ملانا، یعنی سامنے والے کے آدمی کا بدن بھی اس کا بدن بھی مکمل طور پر مس ہو رہا ہے، اس کا پیٹ بھی مل رہا ہے، اس کا سینہ بھی مل رہا ہے، ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے احسن الفتاویٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ گردن سے گردن ملانا یہ بات بھی درست ہے۔ معانقے کے معنی یہی آتے ہیں، ایک معنی اس کے التزام کے بھی آتے ہیں۔ معانقے کے ایک لفظ معانقے کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے التزام کا، اور اس کے ایک معنی نکلتے ہیں الصاق الصدر، یعنی سینے کو سینے سے ملانا۔ چونکہ آدمی اپنے دل سے دل کو ملا رہا ہے تو یہ گلے ملانے سے زیادہ بہتر ہے، گلے ملانے سے زیادہ بہتر ہے آدمی اپنے سینے کو سامنے والے کے سینے سے ملائے۔ اس کے اندر زیادہ محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دل سے دل ملانا ہوتا ہے، دل سینے میں ہوتا ہے، گردن میں نہیں ہوتا، نہ پیٹ میں ہوتا ہے، اس لیے سینے میں دل ہوتا ہے، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سینے سے سینہ ملائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے کہ آدمی پیٹ سے پیٹ ملا لیا اور سامنے والے سے نہ گردن ملا رہا ہے نہ سینہ ملا رہا ہے، صرف ہل رہا ہے، ایک چیز یہ بھی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ سے کئی مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، اس لیے پیٹ وغیرہ اور دیگر اعضاء کو ملا کر معانقہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ گردن ملا لی جائے، یا سب سے بہتر یہ ہے کہ سینے کو سینے سے ملا کر معانقہ کیا جائے۔ اچھا، معانقہ کرتے وقت کس جانب سے معانقہ کرنا چاہیے؟ ایک تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، سینے سے معانقہ کرنا چاہیے، سینے کو سینے سے ملانا چاہیے۔ اب سامنے والا شخص آ کر ہم سے مل رہا ہے تو اب اس کے 2 رخ ہیں، ایک ہے دائیں جانب کا اور ایک ہے بائیں جانب کا۔ اب وہ کس جانب سے ہم سے معانقہ کرے؟ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ بائیں جانب سے معانقہ کرے، ہر چیز میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا یہ بہتر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند تھا، کہ یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب سے کیے جانے والے عمل کو پسند کرتے تھے، حتی التنعل والترجل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہننے میں بھی اور کنگھی کرنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب کو پسند فرماتے تھے۔ لیکن یہاں پر بائیں جانب سے معانقہ کرنا بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مقصد دل سے دل ملانا ہے، اس لیے
آدمی جب معانقہ کرے گا تو بائیں جانب سے کرے گا، چونکہ آدمی کا دل بائیں جانب ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر تیامن کے بجائے تیاسر کو علماء کرام نے لکھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے معانقہ کرتے وقت تیاسر کے طریقے کو اختیار کیا جائے، بائیں جانب سے سامنے والے کا دل اور اس انسان کا دل مل جائے، ایک مرتبہ معانقہ کر لیا جائے، کافی ہے۔ معانقہ کرتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ چونکہ یہ بھی ایک اظہار محبت کی علامت ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا معانقہ کرتے وقت بھی یغفر اللہ لنا ولکم پڑھ لیا جائے۔ ایسا نہیں کہ معانقہ کرتے وقت خالی مسکرا رہے ہیں، گلے سے گلے مل لیے چلے گئے، بہتر یہ ہے یغفر اللہ لنا ولکم پڑھ لیا جائے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب دلہن کو ودا کیا جاتا ہے تو سب لوگ آ کر گلے لپٹ لپٹ کر رونے لگتے ہیں، جیسا کہ سمجھتے ہیں کہ دلہن کو رخصت کرتے وقت معانقہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس وقت رونا بھی ضروری ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ معانقہ اس وقت کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے، یہ شریعت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اس کو اہمیت سلام و ملاقات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن کا سسرال یا میکے میں جاتے وقت گلے مل کر رونا خلاف شریعت ہے۔ اس کو ہنسی ہنسی رخصت کرنا چاہیے۔ ہاں، جذبات ہر انسان کے ہیں، لیکن گلے رونا آتا ہے، لیکن گلے لپٹ کر رونا، معانقہ کر کے رونا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا احتیاط کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معانقہ کرتے وقت آدمی کو کیا نیت کرنی چاہیے۔ معانقہ کرتے وقت آدمی کو اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ یہ جس سے میں معانقہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ میرے ہمدردی کے تعلق ہونے چاہیے، میں اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں، اس لیے معانقہ اس جذبے کے ساتھ معانقہ کرنا چاہیے، پورے خلوص کے ساتھ معانقہ کرنا چاہیے، حسن نیت کے ساتھ معانقہ کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، آدمی معانقہ کرتے وقت جس سامنے والے سے معانقہ کرتا ہے تو اس کو بھیج دیتا ہے، دبا دیتا ہے، بعض لوگ دبا کر اٹھا بھی دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے جس کو دبایا جا رہا ہے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ احسن الفتاویٰ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس سے معانقہ کیا جا رہا ہے اس کو نہیں بھیجنا چاہیے، اس کو دبانا نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے سامنے والے کو زحمت ہو جاتی ہے۔ اور معانقہ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن سامنے والے کو تکلیف دینا، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ محبت کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے اور اس کا اثر بسا اوقات بعد میں بھی رہ جاتا ہے، اس لیے زیادہ نہیں دبانا چاہیے۔ اسلام نے جتنی اجازت دی ہے اتنا کام کرنا بہت اچھی چیز ہے، اور اسلام نے جس کی اجازت نہیں دی یا جس ایک حد بتلا دی ہے اسلام نے، اس کے آگے کرنا بھی غلط ہے۔ جتنی حد بتلائی ہے اس تک کرنا ٹھیک ہے، اس حد کے آگے کرنا غلط ہے۔ اسلام نے معانقہ کرنے کی ایک حد بتلائی ہے کہ تم معانقہ کرو، دل سے دل کو ملاؤ، لیکن دبانا یہ اسلام کے اندر مناسب عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے معانقہ کرتے وقت اتنے ایسا ملے کہ سامنے والے کو بھی احساس ہو کہ ہمارا دل اور سامنے والے کا دل مل رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ صرف آئے اور آ کر سامنے ٹھہر کر اس طرح مل لیے چلے گئے، نہ کچھ محسوس ہوا، نہ دل سے دل ملا، نہ کوئی چیز ہوئی، بس ایک رسم کو پوری کرنے کے لیے معانقہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ معانقہ ایک اسلامی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے بتلایا ہے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان یہ عمل بھی رہا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے اس کو صحیح اس معانقے کے طریقے کو سیکھیں، اور کن مواقع پر کرنا ہے ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔